نحمد اللہ تعالی ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بحمد اللہ تعالی کہ رب ذوالجلال کے احسان اور کرم سے آج آپ کا سبق شروع ہوگا سورۃ الاخلاص شریفہ سے۔ اس سورہ بارکہ کو سورہ اخلاص بھی سورۃ التوحید بھی کہا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ بھی کئی اسماء گرامی قدر ہیں۔ یہ سورہ بارکہ نزول کے اعتبار سے 22ویں نمبر پر ہے، اور جبکہ ترتیب کے اعتبار سے اس کا 112 نمبر ہے۔ بعض علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اور بعض نے فرمایا کہ مدینہ طیبہ میں، اور بعض مفسرین کرام نے دونوں میں تطبیق یوں فرمائی ہے کہ بعض وہ مبارک صورتیں ہیں جو ایک سے زیادہ مرتبہ نازل ہوئیں۔ اس اعتبار سے یہ سورہ مبارکہ 2 مرتبہ نازل ہوئی، یعنی ایک پہلے مرتبہ مکہ مکرمہ میں بھی اور ایک مدینہ طیبہ میں بھی۔ جو مختلف روایات ہیں، حدیث مبارکہ ہیں، ان سے ان دونوں کی جانب اشارہ ملتا ہے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے مکہ مکرمہ میں اس کو نازل فرمایا، اور پھر جب یہودیوں نے، نجران کے یہودیوں نے مدینہ طیبہ میں میرے نبی پر سوال کیا کہ اللہ رب العزت جل وعلا کے بارے میں تمہارا عقیدہ کیا ہے، تو رب کائنات نے پھر یہی سورہ بارکہ نازل فرما دی۔ واللہ تعالی عالم۔ یہ سورہ بارکہ، اس میں 4 آیات بارکہ ہے، اور عند البعض 5 آیات بارکہ ہے۔ یہ جو میں نے کہا کہ بعض کے لیے 5 آیات بارکہ ہیں جن کے سامنے قرآن کریم کھلا ہوا ہے، وہ دیکھیں گے 2 نمبر آیت بارکہ کے بعد لم یلد، اس کے آگے 5 لکھا ہوا ہے۔ یہ ہا کے ابجد ہیں، ہا گول ہا نا، ہووز، یہ 5 ابجد ہیں ہا کے، اور یہ گول جو دائرہ ہے یہ بھی ہا ہی ہے دراصل، کہ اس تک جگہ حد ہے۔ اس اعتبار سے بعض نے اس کو ایت گنا ہے اور بعض نے ایت نہیں گنا، اس لیے یہاں وہ نشان لگا دیا گیا۔ اس کی معروف معنوں میں لکھی ہوئی ہیں وہ 4 آیات بارکہ ہیں۔ اس سورہ بارکہ میں رب کائنات جل مجدہ کریم نے اپنی توحید کا اعلان فرمایا۔ اس میں 15 کلمات مقدسہ ہیں، 47 حروف ہیں۔ اس جو سورہ بارکہ ہے، اگرچہ یہ دیکھنے میں بڑی مختصر ہے، لیکن فضیلت کے اعتبار سے بڑی عظیم سورہ بارکہ ہے۔ ایک دن کا ذکر ہے، حدیث بارکہ ہے کہ میرے اور آپ کے کریم آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، جمع ہو جاؤ، میں تم کو ایک تہائی قرآن پاک سناتا ہوں۔ صحابہ کرام جمع ہو گئے۔ میرے اور آپ کے کریم آقا تاجدار ارب شفیع معظم رحمت عالم نے ان کے سامنے اس سورہ بارکہ کی قل هو اللہ احد سے لے کے آخر تک کفوا احد تک میرے کریم آقا نے تلاوت فرمائی۔ پھر اپنے کاشانہ مقدس میں تشریف لے گئے۔ تشریف لائے تو صحابہ نے کہا، یا رسول اللہ علیہ السلام، ہم انتظار کر رہے ہیں کہ آپ نے فرمایا تھا کہ میں تمہیں ایک تہائی قرآن پاک سناؤں گا۔ تو میرے نبی فرمایا کہ کیا میں نے تم کو یہ صورت نہیں سنائی؟ یہ ایک تہائی قرآن پاک کے برابر ہے۔ گویا اس کو 3 مرتبہ پڑھ لیا جائے تو اللہ تعالیٰ وہ اجر عطا فرماتا ہے، جو پورا قرآن مجید فرقان مجید کی تلاوت پر اجر عطا فرمایا جاتا ہے۔ اس سورہ بارکہ میں رب کائنات کی توحید کا بڑے ہی اعلیٰ ترین انداز میں ذکر کیا گیا ہے۔ میرے کریم آقا تاجدار ارب شفیع معظم رحمت سے سیدہ زاہدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث بارکہ کو روایت کرتی ہیں، جسے امام بخاری و مسلم رحمہ اللہ تعالی علیہ نے اپنی صحیحین میں نقل فرمایا کہ میرے کریم آقا رسول اللہ نے ایک سریہ پر، سریہ اس لشکر کو کہا جاتا ہے کہ جس میں میرے کریم آقا بجائے خود تشریف نہ لے جائیں، جو حضور تشریف لے جائیں تو غزوہ کہلواتا ہے۔ تو اگر حضور علیہ السلام کسی صحابی کو اس پر امیر بنا دے تو سریہ کہا جاتا ہے۔ ایک صحابی کو امیر بنایا کہ تم اس لشکر کے امیر ہو، وہی نماز پڑھاتے تھے، تو ان کی عادت تھی کہ ہر سورہ بارکہ کی یہ نماز پڑھتے ہوئے سورہ بارکہ کی تلاوت کرنے کے بعد آخر میں یہ سورہ اخلاص کی تلاوت بھی کر لیتے، ہر رکعت میں۔ جن رکعتوں میں بلند آواز سے قرات کی جاتی ہے، صحابہ سنتے کہ سورۃ الحمد کے بعد کچھ سورہ بارکہ پڑھتے ہیں، پھر قل هو اللہ احد بھی پڑھ لیتے ہیں، ہر رکعت میں ایسے کرتے ہیں۔ تو صحابہ کرام نے بارگاہ رسالت مآب میں ان کی شکایت عرض کی، یا رسول اللہ علیہ وسلم، ہم نے دیکھا کہ اس کی یہ عادت ہے کہ ہر رکعت میں دوسری سورہ بارکہ کے بعد یہ سورہ اخلاص کی تلاوت بھی کرتا ہے۔ تو میرے نبی نے فرمایا، اس سے پوچھو ایسے وہ کیوں کرتا ہے۔ تو صحابہ نے اس سے سوال کیا کہ آپ ایسے کیوں کرتے ہیں؟ تو انہوں نے جواب میں فرمایا کہ مجھے سورت سے بڑی محبت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی توحید کا اعلان ہے،
کفر سے بچت ہے۔ وہ زمانہ مشرکین کا زمانہ تھا نا۔ مجھے اس سورہ بارکہ سے بڑا پیار ہے۔ تو جب صحابہ کرام نے میرے کریم آقا کے دربار مقدس میں ان کے بارے میں عرض کیا کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے سورج سے بہت زیادہ پیار ہے، تو میرے نبی نے فرمایا اس سے جا کے کہہ دو جس طرح تو سورج سے پیار کرتا ہے تیرا رب تجھ سے پیار فرماتا ہے۔ میرے اور آپ کے کریم آقا تاجدار بجم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد قباء شریفہ میں ایک صحابی امام تھے، اور وہ ہر سورہ بارکہ سے پہلے، یعنی ہر سورہ بارکہ جو سورۃ الحمد کے بعد پڑھی جاتی ہے اس سے پہلے سورہ اخلاص کی تلاوت کرتے تھے۔ صحابہ کرام نے بارگاہ سالت مآب میں عرض کیا یا رسول اللہ، مسجد قباء شریفہ کے جو امام ہیں ان کی یہ حالت ہے، صحابہ ان کو امامت سے معزول بھی نہیں کرتے تھے کہ ان کے تقوی اور پرہیزگاری کی بنا پہ، ان اعتراض کرتے تھے تم یہ کیوں دو دو صورتیں ملاتی ہو؟ تو وہ جواب میں فرماتے تمہارا جی چاہے تو میرے پیچھے نماز پڑھو، نہ جی چاہے تو نہ صحیح، میں تو یوں ہی پڑھوں گا۔ بارگاہ سالت مآب میں یہ مدعا عرض کیا گیا، میرے کریم آقا رسول اللہ نے فرمایا تم ایسے کیوں کرتے ہو، اپنے مقتدیوں کا کہنا کیوں نہیں مانتے ہو؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، مجھے یہ سورہ برکہ بڑی ہی محبوب ہے، بڑی پیاری ہے۔ میرے کریم آقا نے فرمایا پھر یقین کر لے تیرا یہ پیار اس سورج سے تجھے جنت میں لے جائے گا۔ میرے اور آپ کے کریم آقا تاجدار بجم شفیع معظم کی خدمت فیض درجت میں ایک شخص حاضر ہوا، اس سے آ کے کہا یا رسول اللہ علیہ السلام میں بہت غریب ہو گیا ہوں، بڑا نادار ہوں، میرے گھر میں گویا 2 وقت کی روٹی نہیں پکتی ہے۔ وہ ایک وظیفہ پوچھنا چاہتا تھا۔ میرے اور آپ کے کریم آقا رسول رحمت نے ارشاد گرامی قدر فرمایا جب تو اپنے گھر جائیں تو اپنے اہل خانہ کو سلام کہے، اگر تیرے اہل خانہ سامنے نہ ہوں پھر مجھ مصطفیٰ کو سلام کہہ لے۔ علامہ علی قاری شرح مشکات میں اس کے تحت نقل فرماتے کہ معلوم ہوتا ہے ہر گھر میں رسول رحمت کی روح برکہ موجود ہے۔ سلام کرنے والا جب سلام عرض کرتا رسول رحمت کو سماعت فرماتے ہیں۔ فرمایا کہ اگر تیرے گھر میں تیرے اہل خانہ موجود ہوں، یعنی تو دروازے کے اندر داخل ہو، بعض گھر ایسے ہوتے ہیں نا کہ وہ صحن لمبا ہوتے ہیں، گلی لمبی ہوتی ہے، یا سامنے صحن میں کوئی بھی نظر نہیں آتا، اہل خانہ کمرے کے اندر ہوتے ہیں۔ فرمایا کہ تجھے اہل خانہ نظر نہ آئیں پھر مجھے سلام کہہ لینا، وہ نظر آئیں تو ان کو سلام کہنا، اس کے بعد سورہ اخلاص کی تلاوت کر لینا، اللہ تعالیٰ تجھ پر رزق کے دروازے کھول دے گا۔ وہ صحابی چلے گئے، اس پر عمل کیا، چند دن کے بعد واپس آئے تو میرے کریم آقا نے ان کی حالت دریافت کی تو نے عرض کیا یا رسول اللہ میں نے اس وظیفہ پہ عمل شروع کر دیا، اللہ نے مجھے اتنا رزق عطا فرمایا میں نے اپنے ہمسائے بھی امیر کر دیے، یعنی میں ان کو بھی دیتا ہوں۔ میرے اور آپ کے کریم آقا تاجدار بجم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاحظہ فرمایا ایک بندہ نماز پڑھنے کے بعد دعا مانگ رہا تھا، اللہم انی اسألک بانی اشہد اللہ الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس نے یہ کہہ کے دعا مانگی تو میرے نبی فرمانے لگے مجھے قسم سے رب ذوالجلال کی کہ جس کے دستے قدرت میں میری جان ہے، اس بندے نے اللہ کے اسم اعظم کے ساتھ دعا مانگی ہے، اور اسم اعظم کے ساتھ یعنی اس طرح مانگی گئی دعا کو اللہ تعالیٰ رد نہیں فرماتا، قبول فرما لیتا ہے۔ گویا اللہ تعالیٰ جل وعلا کی حضور یہ سورہ برکہ بہت ہی محبوب ہے۔ میں نے ایک روایت پڑھی، میرے کریم آقا کی خدمت فیض درجت میں حضرت سیدنا جبریل امی حاضر تھے، اتنے ابو ذر آ گئے، جبریل کہنے لگے یا رسول اللہ ابو ذر آ گئے ہیں، میرے کریم فرمانے لگے جبریل تم ابو ذر سے واقف ہو؟ تو جبریل امین نے کہا یا رسول اللہ ہم ملائکہ ان لوگوں سے جو آپ کے صحابہ ہیں ان سے زیادہ ابو ذر سے واقف ہیں۔ میرے کریم نے فرمایا اس کا سبب کیا ہے؟ تو جبریل امین نے کہا یا رسول اللہ ایک ہی اپنے آپ کو معمولی خیال کرتے ہیں، تکبر نہیں کرتے ہیں، عاجزی کرتے ہیں، اور دوسرا سورہ اخلاص کی کثرت سے تلاوت کرتے ہیں جن کی وجہ سے ان کا شہرہ آسمانوں پر ہے۔ گویا یہ سورہ برکہ بڑی ہی عزت والی سورہ برکہ ہے۔ آپ قبل ازیں ایک سے زیادہ مرتبہ مجھ سے سن چکے ہیں کہ میرے اور آپ کے کریم آقا رسول اللہ کا ارشاد گرامی قدر ہے جو رات کو سوتے وقت داہنی کروٹ لیٹ کر میرے کریم کی سنت کے مطابق صلی اللہ تعالیٰ حبیب دائمہ ابدا، ایک روایت میں 50 مرتبہ ہے، ایک روایت میں 100 مرتبہ ہے، ایک روایت میں 200 مرتبہ ہے، اتنی مرتبہ قل ھو اللہ احد کی روزانہ تلاوت کر لیتا ہے تو جب وہ قیامت کے دن بارگاہ رب العزت میں حاضر ہوگا اللہ تعالیٰ سے ارشاد فرمائے گا کہ داہنی جانب سے جنت میں داخل ہو جاؤ۔
اس سورہ بارکہ کے صدقہ سے گناہوں کو معاف فرما دیا جاتا ہے۔ سماعت کیجیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد، قل یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم آپ اعلان فرما دیجئے، سبحان اللہ تعالی و بحمدہ، میرے نبی نے اسی لیے اہل مکہ سے کوہ صفا کی چوٹی پہ کھڑی ہو کر سوال فرمایا تھا، بتاؤ میرے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ اگر میں انہونی بات کہوں کہ پیچھے لشکر ہے مان جاؤ گے؟ کہا تھا کہ مان جائیں گے۔ سوال فرمایا تھا کیوں مان جاؤ گے؟ تو ان کا جواب کیا تھا؟ کسی بھی بات کے سب سے زیادہ سچا ہونے کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ وہ تمہاری زبان سے ادا ہوئی ہے۔ اس زبان سے کبھی جھوٹ رب کریم نے 40 سال تک میرے نبی کو منوایا ہے۔ 40 سال میرے نبی کو منوانے کے بعد پھر حکم دیا ہے کہ اب میری توحید کا اعلان کرو۔ قل، تم اعلان کر دو، واللہ احد، وہ اللہ رب العزت جل وعلا یکتا اور یگانہ ہے۔ اس زمانہ میں اور آج کے زمانہ میں بھی ذرا مذاہب عالم کا جائزہ لیجئے۔ ہندو بتوں کی پرستش کرتا ہے، گائے کو پوجتا ہے، آگ کی پرستش کرتا ہے، ہر وہ پتھر جو سے خوب لگے اس کی پوجا شروع کر دیتے ہیں، پیپل کی پوجا کرتے ہیں، درختوں کی سرس کی پوجا کرتا ہے، انسانوں کی پوجا کرتا ہے۔ میں اللہ تعالیٰ جل وعلا سے معافی مانگتا ہوں، کہتا ہوں میں بھارت میں گیا تھا، آپ کو یاد ہے کہ میں دورے پر گیا تھا، معاذ اللہ تعالیٰ مادر زاد برہنہ بت ہیں جن کی وہ پوجا کرتے ہیں، یعنی بے لباس، اور بعض ان کے مجسمے جس طرح مہاتما بدھ وغیرہ کا مجسمہ لنگوٹ باندھا ہوا ہے ان کی عبادت کرتے ہیں، ہاتھیوں کی شکلیں بنی ہوئی ہیں ان کی عبادتیں کرتے ہیں، بندر کی شکل بنی ہوئی ہے اس کی عبادت کرتے ہیں۔ کتنے عقل کے اندھے ہیں، دیکھنے میں بظاہر وہ بڑے بڑے سکالر ہیں، پی ایچ ڈی ہیں، سائنسدان ہیں، خود کو دانشور کہلواتے ہیں، مگر پوجتے بتوں کو ہیں، پتھروں کے بنے ہوئے، اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے۔ آپ کے علم میں ہے کہ میں چائنا بھی گیا تھا اور میں نے چائنا کی مختلف دکانوں پر دیکھا بدھا کا مجسمہ رکھا ہوا، پلاسٹک کا، کانسی کا، مختلف شکلوں کا، اور اس کے سامنے ایک چھوٹی سی ٹرے رکھی ہوئی جس پہ وہ یوانگ وغیرہ چائنا کے جو سکے ہیں نا وہ اس کے اندر ڈالتے ہیں، اس ٹرے میں رکھتے ہیں۔ میں نے اپنے بیٹے سے پوچھا کہ یہ کیا ہے، جو وہاں رہتا تھا، یہ کیا ہے؟ اس سے بتایا کہ یہ بدھا کا مجسمہ ہے، اور ان لوگوں کا عقیدہ ہے کہ اگر ہم بدھا کے مجسمے کو یہ بھیٹ چڑھائیں گے، روپے پیسے پیش کریں گے، ان کا سکہ جو رائج الوقت ان کا سکہ ہے وہ یہ پیش کریں گے تو ہمارے کاروبار میں برکت آئے گی، اور ان کے کاروبار میں برکتیں آتی ہیں۔ پھر بعض جو پارک ہیں اس میں انہوں نے اس کے مجسمے رکھے ہیں، موم بتیاں لگائی ہوئی ہیں، اگربتیاں لگائی ہوئی، پوجا کی جاتی ہے۔ کیسے عقل کے اندھے ہیں! وہ بت جو فیکٹری میں بن رہا ہے، ڈائی میں گھڑا جا رہا ہے، جس کو تو خود تراش رہا ہے، وہ تیرا رب کیسے ہو گیا؟ تیرا رب تو بعد اللہ تعالیٰ سماد اللہ تعالیٰ، اگر یہ تیرا رب ہے پھر تجھے کس نے بنایا؟ تو اپنے رب کو بنا رہا ہے، تجھے کس نے بنایا؟ پھر جب وہ پرانا ہو جاتا تو پھینک دیتے ہیں، وہاں نیا لا کے رکھ لیتے ہیں۔ اور بعض وہ بے وقوف بھی تھے کہ جن کا یہ عقیدہ اور یہ خیال تھا یہ دنیا خود بخود بن گئی، دہریے اس کا کوئی بنانے والا نہیں ہے، یہ سورج چاند ستارے یہ سب خود بن گئے۔ کس قدر جہالت تھی! پارسی لوگ معاذ اللہ تعالیٰ آگ کو رب سمجھ کر پوجتے تھے، اس کی پرستش کرتے تھے، ماں بہن بیٹی کی کوئی بھی تمیز نہیں تھی، ان کے ساتھ شادی کرنا اپنے لیے باعث سعادت خیال کیا کرتے تھے۔ بے دینیت، لامذہبیت اپنے عروج پر تھی۔ اہل مکہ نے مشہور روایت کے مطابق حرم کعبہ کے اندر بھی 360 بت رکھے ہوئے تھے۔ سال کے دن عموماً کتنے ہوتے ہیں؟ 365۔ یہ شمسی اعتبار سے، قمری اعتبار سے 355 ہوتے ہیں، 10 دن کم ہوتے ہیں۔ انہوں نے 360 بت رکھے ہوئے تھے، گویا ہر دن کا ایک نیا بت۔ آج جس کی پوجا ہے کل کو اس کی پوجا ہوگی، اگلے دن اس کی پوجا ہوگی۔ اسی طرح آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ اہل یونان نے یہ کیا ہے، سنڈے سورج دیوتا کا دن، مون ڈے منڈے چاند دیوتا کا دن، اللہ حاضر قیاس، انہوں نے اپنے اپنے بت بنا رکھے۔
ایسے ماحول میں میرے نبی نے اعلان کیا کہ یہ سارے بت جھوٹے ہیں، اللہ ایک ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پھر تو کافروں میں کھلبلی کا مچ جانا ایک قدرتی بات تھی۔ رب کائنات نے فرمایا محبوب اعلان کر دو اللہ ایک ہے، یہ سارے کے سارے معبود باطل ہیں، ان کی کوئی بھی حقیقت و حیثیت نہیں ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اللہ اکبر۔ ایک مختصر سے جملہ میں کتنا کچھ فرما دیا گیا۔ کافر اپنے بتوں پر بھیڑ چڑھاتے تھے، جانور قتل کرتے، ان کا خون بتوں پر مل دیتے، ان پہ مکھیاں بن بناتی، کتے اٹھا کے لے جاتے، یہ کافر پھر اٹھا کے لا کے وہیں رکھ دیتے۔ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونے میں بت انسان کا محتاج، اس پہ مکھیاں بن بنا رہی ہیں، محتاج ہے، کوئی اڑا نہیں سکتا، کتا اٹھا کے لے جاتا ہے، محتاج ہے، اپنے آپ کو چھڑا نہیں سکتا، بننے میں کسی کا محتاج، ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونے میں کسی کا محتاج۔ فرمایا گیا اے محبوب کہہ دو اللہ وہ ہے جو محتاج نہیں، بے نیاز ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ تمہارے بت محتاج ہیں، تم ان کو گھڑتے ہو، ان کو بناتے ہو، ان کو آگے پیچھے لے کے جاتے ہو۔ اگر ایسے نہ بھی ہو، کسی انسان کو تم معاذ اللہ تعالیٰ سے معاذ اللہ تعالیٰ رب سمجھ بیٹھو، وہ بھی محتاج ہے۔ کون نہیں جانتا میں کتنا محتاج ہوں اور تو کتنا محتاج ہے؟ ہر کسی کو پتا ہے ہم کتنے محتاج ہیں۔ کیا کبھی ہو سکتا ہے کہ ہم ہمیشہ بچے ہی رہیں؟ بتائیے بھلا، ہو سکتا ہے ہمیشہ جوان ہی رہیں؟ ہو سکتا ہے ہمیشہ بال کالے ہی رہیں؟ میں تو محتاج ہوں اپنے رب کا۔ تو میرا اللہ بے نیاز ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، پوری کائنات اس کی محتاج ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ لم یلد نہ اس نے کسی کو جنا، ولم یولد نہ وہ کسی سے جنا گیا، یعنی نہ وہ کسی سے پیدا ہوا نہ کوئی اس سے پیدا ہوا۔ اس پہ رد بلیغ فرما دیا گیا یہود و نصارہ کا، جو عیسیٰ کو بیٹا کہتے ہیں اللہ کا معاذ اللہ تعالیٰ، اور کانی میں ثلاثہ تین رب مانتے ہیں، اور یہودی حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سب کی تردید فرما دی۔ اللہ وہ ذات بابرکات ہے کہ جس میں تقسیم غیر ممکن ہے، جس کو نہ آپ مفرد کہہ سکتے نہ مرکب کہہ سکتے ہیں۔ میں اور آپ مرکب ہیں، یاد رکھیے۔ انسان کا گوشت، ہڈی، پٹھا، نرو، مسل، کتنے کچھ ہیں ہمارے جسم کے اندر، وہ سب مل کر ترکیب دیا گیا ایک انسان ہے۔ مرکب ہے ہم، اللہ تعالیٰ کی جانب اس چیز کی نسبت نہیں کی جا سکتی۔ وہ بے نیاز ہے، نہ لم یلد نہ اس نے کسی کو جنا ہے، ولم یولد نہ وہ کسی سے جنا گیا ہے، وہ بے نیاز ہے۔ ولم یکن لہ کفوا، اور ممکن نہیں ہے کہ کوئی اس کا کفو ہو۔ کفو کا معنی ہوتا ہے ہم سر ہونا، اس جیسا ہونا۔ انسان کا کفو ہے۔ آپ جانتے ہیں انسان کی شادی کس سے ہوتی ہے؟ انسان سے، یار عورت بھی انسان ہوتی ہے، میں نے مرد تو نہیں کہا، میں نے انسان کہا ہے۔ اگر میں کہتا مرد کی شادی تو آپ کہہ دیتے عورت سے۔ انسان کی شادی کس سے ہوتی ہے؟ جانور سے تو نہیں ہوتی۔ بیل بھینس کی شادی انسان سے ہوتی ہے؟ کیوں نہیں ہوتی؟ وہ اس کی ہم جنس نہیں ہے۔ کف کہتے ہم جنس کو، جو اس جیسا ہو، جو اس کے ساتھ ملتا جلتا ہو۔ اللہ تعالیٰ کی ذات لا مثل لہ ولا مثال لہ، کائنات میں ممکن ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی مثال ہو۔ ولم یکن لہ کفو، کوئی بھی اس کا ہم سر نہیں ہے، ہم پلہ نہیں ہے، نہ ذات میں، نہ صفات میں، نہ قدرت میں، نہ اختیارات میں، نہ علم میں، نہ کمال میں، کسی بھی طرح کوئی اللہ تعالیٰ کا ہم سر ممکن ہی نہیں ہے، اس کا کفو ہو ہی نہیں سکتا۔ احد، وہ ہر اعتبار سے یکتا اور یگانہ ہے، ہر اعتبار سے یکتا اور یگانہ ہے۔ کائنات کی سب سے اعلیٰ ترین مخلوق میرے نبی، وہ بھی اللہ کے محتاج ہیں، اللہ ان سے بھی بے نیاز ہیں۔ ممکن نہیں کہ اللہ تعالیٰ جل وعلا کی مثل ہو سکے۔ الیاذ باللہ تعالیٰ ثم الیاذ باللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخیاں بکنے والے
ذرا غور کریں کہ کہاں اللہ تعالیٰ کہاں مخلوق. الیاذ باللہ تعالیٰ ثم الیاذ باللہ تعالیٰ، الیاذ باللہ تعالیٰ ثم الیاذ باللہ تعالیٰ. بعض لوگ ایسے خبیث جملے کہتے ہیں کہ انسان کا خون کھول اٹھتا ہے. الیاذ باللہ تعالیٰ ثم الیاذ باللہ تعالیٰ. میں وہ یہاں نہیں اب بتاؤں گا، انشاءاللہ تعالیٰ بعد میں، ابھی تھوڑی دیر بعد میں عرض کروں گا کہ کیسے کیسے جملے آپ نیٹ پر دیکھیں گے، آپ کو ملیں گے اللہ تعالیٰ کی شان میں. وہ کہتے ہیں جو خود کو مسلمان کہلواتے ہیں. الیاذ باللہ تعالیٰ ثم الیاذ باللہ تعالیٰ. اس سورہ بارکہ نے رب کائنات کی توحید کا بڑے ہی اعلیٰ انداز میں ذکر فرمایا ہے بحمد اللہ تعالیٰ. اس لیے اللہ تعالیٰ کو اس سورت سے بڑی محبت ہے، یعنی اس سورت کی تلاوت کرنے والے سے محبت ہے. ہو سکے تو آپ بھی کوشش کیا کیجئے میرے کریم آقا کو ارشاد گرامی قدر پر عمل کرنے کی، کہ فرمایا تھا تم سے کیا ہو نہیں سکتا کہ تم ایک قرآن پاک پڑھ کے سو جایا کرو. عرض کیا گیا تھا یا رسول اللہ ہم سے کیسے ممکن ہے؟ فرمایا تھا 3 مرتبہ اس سورہ مبارکہ کو پڑھ لو، اللہ تعالیٰ پورے قرآن کریم کے برابر ثواب عطا فرما دے گا. اپنی عادت بنا لیجئے، چلو صبح ساتھ شام ہی صحیح 3 مرتبہ سورہ بارکہ کو ضرور پڑھ لیجئے، زیادہ جتنا ممکن ہو سکے اسی قدر تلاوت کیجئے. اللہ تعالیٰ پیار فرماتے ہیں سورہ مبارکہ کے ساتھ پیار فرمانے والے سے. اور کما قال اللہ تبارک و تعالی واللہ تعالی اعلم باسرار کتابی.